الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر دورہ قرآن کریم کے سلسلے میں آج ہم سورہ اعراف کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ اعراف نام جو ہے وہ اس کا مطلب ہے اونچائی پہ رہنے والے یا اونچائی والے۔ تو یہ نام اس سورت کو اس لیے دیا گیا ہے کہ آیت نمبر 46 میں اعراف کا لفظ آیا ہے اور ان لوگوں کے ضمن میں آیا ہے جو کہ قیامت میں ایک اونچائی کے مقام پر ہوں گے۔ یہ جو اعراف والے یا اونچائی والے لوگ قیامت کا جب دن ہوگا تو کسی اونچے پل پر یا پھر جہنم اور جنت کے درمیان کسی اونچے پہاڑ یا سطح مرتفع پہ ہوں گے، کیونکہ قیامت کے دن کو اپنے ذہن میں لانا، اس کی منظر کشی کرنا آیات متشابہات میں سے ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی اونچے مقام پر ہوں گے اور ایسے مقام پر ہوں گے کہ جہنم اور جنت دونوں ان کو نظر آ رہی ہوگی۔ جہنم اور جنت کے درمیان کسی اونچے پہاڑ یا سطح مرتفع پہ ہوں گے، اور جب وہ نیچے دیکھیں گے تو انہیں نہ صرف یہ کہ جنت اور جہنم دونوں طرف نظر آئے گی، بلکہ اس میں جانے والے لوگوں کو بھی وہ باقاعدہ صاف دیکھ سکیں گے اور ان سے بات مکالمہ ہو سکے گا۔ یہ آیات میں آیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ زمانِ نزول، یہ سورت جو ہے یہ بھی مکی دور کے آخری سال میں نازل ہوئی ہے، جیسے کہ سورہ انعام مکی دور کے بالکل آخری سال میں نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی اسی زمانے میں کی سورت ہے، مکی سورت ہے۔ اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ مشرکین مکہ کو صاف الفاظ میں تنبیہ ہے اور ان کے فہمائش ہے۔ ان پر خاص طور پر واضح کیا کہ ان سے پہلے کی قومیں اپنے رسولوں کے انکار کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں، اور ان کی جو رسولوں کا انکار تھا وہ اس بات کا باعث بنا کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ تو یہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے، اور اسی مضمون کے حوالے سے جو ہے 6 رسولوں کی اور ان کے قوموں کی تباہی کا حال بیان ہوا ہے آگے کی آیات میں اس سورت میں، تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ ساتھ ہی شروع میں یہ سورت شروع میں یعنی کہ آیت نمبر 1 سے 30 تک اور 172 اور 173 میں انسان کی اصل اور اس کی بنیادی حقیقت واضح کرتی ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر 30 میں، اور یہ کہ ان کو وہ کیسے پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کا پورا واقعہ ہے، پھر شیطان کے بارے میں ہے۔ تو یہ تمام آیات اس میں آئی ہیں۔ تو اس میں انسانوں کی جو ابتدا ہے زمین پر، اس کے متعلق یہ بات آئی، اور پھر اس کے بعد تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف قوموں اور ان کے اپنے رسولوں کو انکار کرنے اور کی وجہ سے جو وہ تباہ و برباد ہوئے، یہ چیز بتائی گئی ہے اس صورت میں۔
مختلف ادوار میں تاریخ کے جو مختلف قومیں آئیں اور ان کے درمیان ان کے رسول آئے، ان کو دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کر دیا، تو اس کی پاداش میں پھر وہ تباہ و برباد کر دی گئیں۔ تو یہ چھ رسولوں کا ذکر ہے اس سورہ میں، اور پھر ان کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ پہلا حصہ مضمون کے اعتبار سے پہلا حصہ ہمیں آیت نمبر 1 سے 58 میں مضمون کے تسلسل کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا حصہ ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 58۔ شروع کی جو 3 آیات ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مومنین کے لیے تسلی اور حوصلہ افزائی کے الفاظ ہیں۔ آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، اے محمد، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر آیت نمبر 4 سے لے کر 10 میں ہمیں اس سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے اس کا ہمیں تعارف ملتا ہے، جیسا کہ فرمایا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی، جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کا آرام کرتے تھے۔ پھر سورہ میں مشرکین کو سخت الفاظ میں خبردار کیا گیا ہے، اور انہیں انسانوں کی ابتدائی تخلیق کے بارے میں بتا کر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کائنات کی بڑی اسکیم میں انسان کی کیا حیثیت ہے، وہ اسے اس زمین پر کیوں بھیجا گیا ہے۔ اور پھر انسان کی ابتدا کے بعد پھر دنیا کی تاریخ میں جو مختلف قومیں آئی ہیں ان کی تباہی اور بربادی کو یاد دلایا گیا ہے کہ ان سے عبرت کرنی چاہیے۔ اور پھر آیت 9 سے 30 آیت نمبر 9 سے 30 میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، کرۂ ارض پر انسانوں کا جو ابتدائی کس طریقے سے انسان پھیلے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، اور پھر آیت نمبر 31 سے 33 میں مسلمانوں کی معاشرت کے لیے خاص اصول بتائے گئے ہیں، مسجد میں کس طرح جانا ہے، جو اسلام سے پہلے جو مذہبی خیالات تھے اور جو عقائد تھے ان کی بنا پہ کہ جیسے عبادات میں شدت اختیار کرنا، تو اور بہت سی ایسی چیزوں کو حرام قرار دینا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب رکھی ہیں اور مومنین کے لیے بنائی ہیں۔ تو ان آیات میں مسلمانوں کی معاشرت کے لیے خاص اصول بتائے ہیں تاکہ جو عقائد جو ہیں مسخ ہو گئے ہیں اور اس میں شدت پسندی آ گئی ہے وہ ختم ہو۔ جیسے اس وقت مشرکین جو ہوتے تھے وہ بتوں کی پوجا کرنے کے لیے وہ اس بات کو بڑا متبرک سمجھتے تھے کہ وہ برہنہ جائیں، جبکہ ان آیات میں کہا گیا کہ جب بھی مسجد میں جاؤ اپنا لباس زیب تن کرو۔ تو یہ معاشرت کے اصول آئے ہیں ان آیات میں، آیت نمبر 31 سے 33 میں۔ اور پھر ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف جو کہ آیت نمبر 59 سے 102۔ اچھا، اس حصے میں بھی سورہ کے مرکزی مضمون کے حوالے سے دنیا کی 5 قوموں کی اور ان کے انبیاء کے حوالے سے تاریخ بیان ہوئی ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کیسے نوح علیہ السلام 600 سال تبلیغ کرتے رہے،
مسلسل تبلیغ کرتے رہے، لیکن پھر ان کی قوم ان کی نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوئی۔ پوری عمر جو ہے وہ 950 سال ہے، لیکن 600 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد بھی جب لوگ ایمان نہیں لائے تو پھر وہ سیلاب آیا تھا، عذاب آیا تھا۔ اسی طرح ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، ان کے بارے میں اور ان کی قوم کے بارے میں آیات ہیں اس حصے میں، ایک ایک کر کے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے آیات آئی ہیں۔ تو جیسا کہ اس سورہ میں 6 انبیاء اور 6 قوموں کا ذکر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے آیات ہیں۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیسرا حصہ ہے، اور اس حصے میں ہمیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات تفصیل سے ایک کے بعد ایک تفصیل سے ملتے ہیں۔ آیت 103 سے لے کر 137، آیت 103 سے لے کر 137 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، اور پھر فرعون نے جو وہ جادوگروں کو بلا لیا تھا اور ان سے مقابلہ ہوا تھا، اور پھر آخرکار جادوگروں کا ایمان لانا، تو یہ سب ان آیات میں بیان ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جو فرعون کی قوم تھی، مصری قبطی جو تھے، ان پر 7 عذاب آئے، ایک کے بعد ایک 7 عذاب آئے، اور ہر عذاب پہ وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ پھر جاتے تھے۔ تو آخرکار پھر فرعون اور اس کی ساری قوم کو غرق کر دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد جب فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام پھر بنی اسرائیل کو لے کر صحرائے سینا میں آئے۔ تو اس کے بعد جو آیات آئی ہیں، آیت نمبر 138 سے لے کر 171 تک، اس میں بنی اسرائیل کے وہ حالات بیان ہوئے ہیں کہ جب وہ صحرائے سینا سے گزر رہے تھے۔ تو آیت میں بیان ہوا ہے کہ جیسے ہی وہ مصر سے نکلے، یعنی کہ ان کو نجات ملی فرعون سے، تو وہ ایک ایسی قوم پہ ان کا سامنا ہوا جو بتوں کو پوجتی تھی۔ وہ قوم کو دیکھنے کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی ایسے معبود بنا کر دے دیں۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کا کیا جواب ہوتا؟ انہوں نے کہا تم بہت ہی جاہل قوم ہو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے تشریف لے گئے، تو انہوں نے گائے کا بچھڑا بنا لیا۔ وہ جو سونا اور سونے چاندی جو مصر سے لے کے نکلے تھے، وہ سامری جادوگر کو دے کر اور وہ بچھڑا بنا لیا، اور اس گوسالے کی پرستش کرنے لگے، یعنی کہ شرک میں، باقاعدہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہی بدعمالیاں کم نہیں تھیں کہ پھر سبت کے دن کی حرمت کو پامال کیا اپنے ہیل و بہانوں سے۔ تو یہ ساری جو ہیں وہ یہ جو ان کی بدعمالیاں ہیں، وہ تفصیل کے ساتھ آیت نمبر 163 پہلے 138 سے 171 میں، اور پھر جو یہ سبت کے متعلق آیات ہیں، سبت کے دن کے متعلق، اور جو انہوں نے ہیلا بہانہ کیا تھا، اور وہ پھر ان میں بندر بنا دیے گئے تھے، تو وہ آیات جو ہیں وہ 163 سے 171 کے درمیان ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور سورہ اعراف کا چوتھا حصہ، یہ آخری حصہ ہے۔ تو مکمل آیات جو ہیں وہ اس سورہ کی 206 ہیں، اور آخری حصے میں یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 172 کو اگر آپ دیکھیں تو کلام کا موضوع واضح طور پر بدل رہا ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، اور جیسے ہی ہم آیت نمبر 172 پہ آتے ہیں تو فوراً کلام کا جو آیات کا موضوع جو ہے وہ بدل رہا ہے۔ آیت 172 اور 173 میں عہد الست کا ذکر ہے، جو تمام انسانوں کی ارواح سے عالم ارواح میں لیا گیا تھا، یعنی کہ اس دنیا میں آنے سے بھی بہت پہلے جب روحیں بنائی گئی تھیں اور عالم ارواح میں رکھی گئی تھیں،
تو ان سے عہد الست لیا گیا تھا، ان سے پوچھا گیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں؟ تو یہ اس عہد الست کے بارے میں ہے یہ آیت نمبر 172 اور 173۔ اس کے بعد آیت نمبر 175 میں ایک ایسے شخص کا بیان ہے کہ جسے پہلے اللہ تعالیٰ کی آیات کا علم ملا لیکن پھر وہ ان سے منحرف ہو گیا۔ یہی رویہ، اچھا اس کے بعد یہ ایک انسان کے متعلق ہے، اور اس کے بعد یہی رویہ جو ہے وہ مجموعی طور پر جیسے قوم جو اس قسم کی روش اختیار کرتی ہے کہ ان کے پاس ہدایت آنے کے بعد وہ پھر جاتی ہے، ہدایت سے پھر جاتی ہے اور بدعمالیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں وہ 177 سے 183 میں ہے۔ پہلے ایک شخص کا بیان ہے جو کہ آیت نمبر 175 اور 176 میں ہے، اس کے بعد مجموعی جو گمراہی کا رویہ ہوتا ہے وہ 177 سے 183 میں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 184 کے بعد سے 184 کے بعد سے سورہ کے بالکل آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی تسلی اور تشفی کے لیے آیات آئی ہیں، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت ہے کہ وہ منکرین اور مشرکین کو کس طرح ان دلائل کے ساتھ، جذبات کی اپیل کے ساتھ اور ان کے عقل کو اپیل کرتے ہوئے کس طرح ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ تو یہ ساری آیات ہمیں آیت نمبر 184 سے 206 کے درمیان ملتی ہیں۔ یہاں پہ اس سورہ کا مختصر جائزہ، مضامین کا جائزہ ختم ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ہم اس کو دہرا لیتے ہیں۔ اس میں اس سورہ، یہ مکی سورہ ہے اور مشرکین کو خبردار کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ پچھلی قومیں بھی ایسی گزر چکی ہیں جن میں ان کے انبیاء آئے اور ان قوموں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، تو پھر ان کا وہ قومیں نیست و نابود کر دی گئیں۔ تو لا آف اینیہیلیشن کے قومیں جو ہیں وہ نیست و نابود ہو چکی ہیں۔ پھر یہی مرکزی مضمون جو ہے پہلے حصے میں آیت 1 سے لے کر 58 میں ہے، اور اسی کے سلسلے میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہے، اور کیسے انسان جو ہے وہ زمین پر پھیلے، اور پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں ان قوموں کا ذکر ہے جن میں انبیاء آئے، اور مکمل طور پر 6 انبیاء کا ذکر ہے، لیکن پہلے 5 انبیاء جو ہیں وہ آیت نمبر 59 سے 79 تک ہے، اور اس میں جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے، اور وہ ہمیں ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 103 سے 171 تک۔ یہاں پہ جو ہے آپ کو یہ دوسرا اور تیسرا حصہ الگ مل رہا ہے، لیکن جب ہم نے پہلے ذکر کیا تو اس میں یہ 5 انبیاء کی جو کے بارے میں اور ان کی قوم کے بارے میں ہے وہ ایک ہی حصے میں ہے، یعنی کہ آیت نمبر 59 سے لے کر 102 تک۔ اچھا، اور چوتھے حصے میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ ہے، مصر سے نکلنے سے پہلے کے بھی واقعات ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، اور مصر سے نکلنے کے بعد جب وہ صحرائے سینا میں بنی اسرائیل تھی، اس وقت کے بھی حالات ہیں، واقعات ہیں، اور ان کی بدعمالیاں بتائی گئی ہیں کہ انہوں نے کیسے جو ہے
جو جو ان سے عہد لیے گئے تھے وہ کیسے وہ ان عہد کو توڑتے رہے. اور پھر آیت نمبر 172 سے پھر موضوع بدلتا ہے اور اس میں جو ہے عہد الست بتایا گیا ہے. اور پھر آ، 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 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے ہیں مشرکین کو. ان کو اللہ سورہ میں باقاعدہ بتایا ہے کہ کیسے ان کو دعوت دینی ہے اور پوری مفصل ہدایات ہیں. تو یہاں پہ یہ سورہ آراف کا مختصر جائزہ جو ہم پڑھتے ہیں مضامین کے حساب سے وہ ختم ہوا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سورہ انفال پڑھنے جائیں گے. دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.